السلام علیکم ناظرین کرام، میرا نام ہے فلک زاہد اور آپ سب کو میرے چینل پر خوش آمدید۔ میری آج کی ویڈیو ٹرکش سیریز قرولوش عثمان پسند کرنے والے ناظرین کے لیے ہے، جس میں ہونے والی اورحان غازی اور الچم خاتون کی شادی کے بارے میں بات کریں گے۔ تو چلتے ہیں اپنی ویڈیو کی طرف۔ ناظرین کرام، قرولوش عثمان قسط 156 میں ہونے والی اورحان غازی اور الچم خاتون کی شادی اب تک قرولوش عثمان کے 5 سیزنز میں ہونے والی تمام شادیوں میں سب سے بیکار اور غیر اہم شادی ہے، جس کی تاریخی اہمیت بھی کوئی خاص نہیں۔ تاریخ کی تمام کتب میں یہ بات درج ہے کہ اورحان غازی کی پہلی اور واحد من پسند محبوب بیوی بازنطینی شہزادی ہولوفیرا تھی، جو بعد میں مسلمان ہو کر نیلوفر کہلائی اور جو سلطنت عثمانیہ کے فرما رواں سلطان مراد اول کی والدہ تھی۔ تاریخ کے مطابق افطاندی سے الچم خاتون عثمان غازی کے بڑے بھائی گندوز سردار کی بیٹی تھی، جسے ڈرامے میں دوسرے کائی قبیلے کے سردار کی بیٹی کے طور پر دکھایا گیا ہے، جبکہ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ گندوز سردار کی اس نام کی تو کیا سیرے سے کوئی بیٹی ہی نہیں تھی۔ ایسے میں اس کو اورحان غازی کی پہلی بیوی دکھا کر تاریخ کو مسخ کیا گیا ہے، جس پر عوام کا غم و غصہ بجا ہے۔ اورحان غازی کی مجموعی طور پر 7 شادیاں ہوئیں، جن میں ان کی سبھی بیویاں بازنطینی شہزادیاں تھیں، جبکہ ترک تاریخ میں اورحان غازی کی صرف 3 شادیاں ثابت ہیں، جو سب بازنطینی عیسائی لڑکیاں تھیں۔ ترک تاریخ کے مطابق اورحان غازی کی شادی کسی ترک لڑکی سے ہوئی ہی نہیں۔ ان سب باتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اگر الچم نامی عورت اورحان غازی کی بیوی تھی بھی تو اس کا نمبر 4 یا 5 رہا ہوگا، مگر پہلا تو ہرگز نہیں تھا۔ ذاتی طور پر مجھے ہولوفیرا اور الچم خاتون کے کرداروں کو نبھانے والی دونوں اداکارائیں بالکل پسند نہیں۔ کم از کم ہولوفیرا کے کردار کے لیے کسی بہتر لڑکی کا انتخاب کیا جا سکتا تھا، جس کے خد و خال بھی بازنطینی ہوتے، لیکن جہاں تک الچم خاتون کی بات ہے تو یہ کردار اور اس کو نبھانے والی اداکارہ بالکل اچھا اضافہ نہیں۔ اورحان غازی کا کردار نبھانے والے خوبصورت اداکار کے ساتھ یہ دونوں لڑکیاں کسی طور جچتی نہیں۔ ناظرین کرام، یہ میری ذاتی رائے ہے، آپ اس سے اختلاف بھی کر سکتے ہیں۔ اگرچہ ہم جانتے ہیں کہ آگے چل کر اورحان اور ہولوفیرا کی شادی ہو جائے گی، لیکن ڈرامہ رائٹرز نے اس تاریخی جوڑی کے ساتھ خوب زیادتی کی ہے۔ ان کے لیے بالکل اچھا اسکرپٹ نہیں لکھا گیا۔ اورحان اور ہولوفیرا جو ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے اور پسند کرتے تھے، جوانی کی دہلیز کو پہنچ کر ان کا جس طرح سامنا دکھایا گیا، اس نے ہولوفیرا کو بدظن کیا۔ وہ اورحان سے اکھڑی اکھڑی رہتی، جبکہ اورحان غازی اس کے ناز نخرے اٹھاتے نہ تھکتے، یہاں تک کہ اپنی والدہ کی مخالفت بھی مول لی۔ ادھر سلطنت کی والدہ ملعون سلطان کی بھی عجیب ضد دکھائی گئی، جو یہ چاہتی تھیں کہ ان کا بیٹا مسلمان ترکمان سردار کی بیٹی سے شادی کرے، نہ کہ ایک بازنطینی عیسائی لڑکی سے۔ ملعون خاتون کی شرط تھی کہ ہولوفیرا مسلمان ہو جائے تو وہ اورحان کی شادی اس سے کر دیں گی، لیکن ہولوفیرا نے مسلمان ہونے سے انکار کیا۔ ناظرین کرام، کسی پر بھی اپنا مذہب تبدیل کرنے کا فیصلہ اس طرح زبردستی صادر نہیں کیا جا سکتا۔ ہولوفیرا کو مسلسل مغرور لڑکی کے طور پر دکھایا جاتا رہا، جس کے پیچھے اورحان غازی مارے مارے پھرتے۔ اس نے اورحان سردار سے کبھی سیدھے منہ بات نہ کی، تاہم اورحان کی محبت ہی میں ہولوفیرا نے عثمانیوں کی کئی طرح سے مدد کی، پھر چاہے وہ قلعہ فتح کرنے کے لیے جنگی معلومات کی فراہمی ہو یا کچھ اور، لیکن اس کے باوجود بھی اس بیچاری پر بھروسہ نہیں کیا گیا۔ بازنطینی عیسائی ہونے کے ناطے اسے مشکوک ٹھہرایا گیا، جبکہ دوسری طرف الچم کو بلا وجہ کی ہیروئن بنا کر پیش کرتے رہے۔ اس کا چھوٹا کام بھی بڑا ہوتا اور ہولوفیرا کا بڑا کام بھی چھوٹا ہوتا۔ اورحان غازی اپنی محبوبہ اور اپنی والدہ کے درمیان پھنس کر رہ گئے۔ انہی چکروں میں کب ہولوفیرا کا دل اورحان غازی کے لیے نرم پڑ گیا، کچھ معلوم نہیں ہو سکا۔ اسی اسنا میں الچم خاتون کی انٹری ہوئی اور اچانک سے ہولوفیرا کے کردار میں نرمی آتی گئی اور وہ محبت کی قربانی پیش کرنے والی بہت بڑی دیوی بن کر سامنے آئی۔ ناظرین کرام، اس سارے منظرنامے میں جو بات تکلیف دہ تھی وہ اورحان غازی کا سستے عاشقوں جیسا رویہ تھا۔ پہلے پہل وہ کسی مجنوں کی طرح ہولوفیرا کے ارد گرد ہی منڈلاتا رہتا تھا، اس کی محبت کے دم بڑھتا تھا، ہمہ وقت اسے اس بات کا احساس دلاتا تھا کہ وہ اس سے کبھی دستبردار نہیں ہوگا۔ وہی اس کے دل کی واحد مالکہ ہے، جس کے علاوہ وہ کسی اور کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری طرف ہولوفیرا مسلسل اسے اپنے خدشات سے آگاہ کرتی رہتی تھی کہ ان کا ملن ممکن نہیں ہے۔ اورحان کے گھر والے اس پر کبھی راضی نہیں ہوں گے۔ اس پر بھی اورحان غازی نے ہمیشہ اسے یقین دلایا کہ وہ کچھ بھی کر کے اسے ہر صورت اپنائے گا۔ ان تمام قسموں اور وعدوں کے بعد کون عورت اتنی پتھر دل ہوتی ہے جسے یقین نہ آئے؟ جب تک ہولوفیرا نخرے میں رہی، اورحان غازی اس کے لیے کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھے۔ یوں ہی ہولوفیرا نے اپنی محبت کا اظہار کیا، گویا اورحان غازی اپنے وعدوں سے آزاد ہو گئے اور لاپرواہ ہو گئے۔ پھر وہی سستی مجبوریاں آن ٹپکیں جو نہ جانے کتنی ہی محبتوں کا گلا گھونٹ دیتی ہیں، جبکہ محبت سے بڑی کوئی مجبوری نہیں ہوتی۔ چنانچہ وہی اورحان غازی جس کا کہنا تھا کہ وہ ہولوفیرا کے سوا کسی اور سے شادی نہیں کر سکتا، وہی اورحان غازی اس یتیم لڑکی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر
کہہ رہا تھا کہ وہ مجبور ہے، وہ یہ شادی قبائل کے اتحاد اور عوام کے مستقبل کے لیے کر رہا ہے۔ دوسری طرف وہ مغرور شہزادی جو محبت میں ناکام ہو کر بے بسی کی تصویر بن چکی تھی، نہایت حوصلے سے اس کو کہہ رہی تھی کہ وہ اس کی مجبوری کو سمجھتی ہے، اس نے درست فیصلہ کیا۔ وہ اورحان غازی جو ایک لمحے کو ہول و فرا کو اپنی نظروں کے سامنے سے اوجھل نہیں ہونے دیتا تھا، اسی اورحان نے مسکراتے ہوئے اسے الوداع کہا اور ہنستے مسکراتے اسی عورت سے ہول و فرا کی نظروں کے سامنے شادی رچائی جس نے ہول و فرا کو کھنجر مارا تھا۔ ناظرین کرام، یہ کیسی محبت تھی، یہ کیسی وفا تھی کہ ایک لڑکی کے پیچھے دیوانہ وار پروانوں کی طرح منڈلاتے ہوئے آپ اس کے دل میں محبت کا کنول کھلا کر خود ہی اپنے ہاتھوں سے اسے مسل دیں۔ ایک ایسی یتیم لڑکی جس کی ماں بچپن میں چل بسی، اس کے باپ نے بچپن میں زبردستی اس کی شادی ایک بڑی عمر کے قلعہ دار سے کروانا چاہی، جدھر سے فرار ہو کر وہ اپنی خالہ کے پاس آئی، اس خالہ نے بھی اسے دھوکہ دیا۔ ایسے نازک وقت میں جب وہ بالکل اکیلی ہو گئی، اس کی محبت کا دم بھرنے والے نے بجائے اس کے لیے زمانے بھر سے لڑنے کے، اسی نے اس کا دل توڑ کر دوسری عورت سے شادی کر لی۔ ایک تو تاریخی جوڑی کے لیے فضول کہانی لکھی گئی، دوسرا تاریخ کو بھی مسخ کیا گیا۔ بہرحال دکھائی گئی یہ کہانی حقیقت کے بالکل قریب تھی۔ اس کہانی میں ہم نے فیری ٹیل جیسی کوئی چیز نہیں دیکھی جس میں شہزادہ اپنی شہزادی کو اپنا کر ساری عمر اس کے ساتھ وفا نبھاتا ہے اور یوں وہ دونوں ہنسی خوشی رہنے لگتے ہیں۔ اورحان اور ہول و فرا کی داستان افسانوی طرز سے ہٹ کر آج کی داستان تھی، نام نہاد محبتوں کی اصلیت بیان کرتی داستان تھی۔ ناظرین کرام، مجھے بس یہی دکھ ہے کہ ایلچم خاتون سے شادی کرنے کی ایسی بھی کیا مجبوری تھی؟ اگر کوئی مجبوری تھی بھی تو اپنے باپ کی طرح پہلے اپنی محبت سے شادی کرتا، اس کے بعد مجبوری کا راگ لاپتا۔ ہول و فرا کی نظروں کے سامنے کسی اور سے شادی کرنے سے اچھا تھا وہ اپنے باپ کی طرح اپنی محبت کو پہلی بیوی بناتا اور اس کے ہوتے ہوئے ایلچم سے دوسری شادی کر لیتا۔ معلوم نہیں کیوں ایک ایسی عورت کو بڑا چڑھا کر پیش کیا جا رہا ہے جس کا وجود ہی طریق سے ثابت نہیں، اگر ثابت ہے تو اس کی وہ اہمیت نہیں جو ہمیں دکھائی جا رہی ہے، جبکہ اس کردار کا وجود ہی ناقابل برداشت ہے۔ حلیمہ سلطان، ارطغرل غازی، عثمان غازی، بالا خاتون اور ملعون خاتون کی جوڑیاں بہترین تھیں۔ حیرت ہے اورحان غازی کی جوڑیاں اچھی نہیں بنائی گئیں۔ بہرحال دیکھتے ہیں آگے چل کر کہانی مزید کیا رخ اختیار کرتی ہے۔ ناظرین کرام، یہ تو تھی میری آج کی ویڈیو۔ آپ کو میری ویڈیو کیسی لگی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ میرے چینل پر آنے کا شکریہ۔